मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर्रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए से आज हम बात करने जा रहे हैं इंसुलिन के जो मुख्तलिफ़ तरह की इंसुलिन्स हैं उसमें वो इंसुलिन जो दिन में एक दफ़ा लगाई जाती है, इस इंसुलिन को कैसे स्टार्ट किया जाता है और कैसे इसको एडजस्ट किया जाता है, ये कब आपको ज़रूरत पड़ेगी। आम तौर पे जब गोलियों के साथ शुगर ना कंट्रोल हो रही हो तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको इंसुलिन भी आना चाहिए, और शुरू में आम तौर पे इंसुलिन ये दिन में जो एक दफ़ा लगती है वो यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं बेसल इंसुलिन। कई दफ़ा हम शुरू में भी दो दफ़ा वाली लगाते हैं, लेकिन ये आज की वीडियो है वो उसके बारे में है जो 2 दिन में एक दफ़ा लगाई जाती है। तो ये कब आपको ज़रूरत पड़ेगी इसका फ़ैसला तो आपके डॉक्टर करेंगे, लेकिन अगर आपको ये एडवाइस की गई है तो इसको सिर्फ स्टार्ट करना ही काफ़ी नहीं होता, फिर इसकी डोज़ एडजस्ट करना होता है। चूँकि डोज़ एडजस्ट करने के लिए आपको बार बार शुगर टेस्ट करनी पड़ती है और बार बार उसको डोज़ को ऊपर नीचे करना होता है, तो ये बेहतर है कि आप ख़ुद ही इसको समझ लें। आपके डॉक्टर भी आपको बताएंगे, लेकिन मोस्टली ये मुमकिन नहीं होता कि हर दफ़ा आप शुगर चेक करके अपने डॉक्टर से रब्ता करें और वो आपको बताएं कि कितनी इंसुलिन बढ़ानी है या कम करनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो जो इंसुलिन की असल ताकत है कि वो हर सूरत में शुगर कंट्रोल कर लेती है, वो उस ताकत से आप फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। स्टार्ट में आपको ये दी जाएगी जितना भी आपका डॉक्टर मुनासिब समझेगा। 10 यूनिट भी स्टार्ट हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी वो डॉक्टर फ़ैसला करेगा कि आपकी जो शुगर के मुताबिक आपको कितनी इंसुलिन मिलेगी। आम तौर पे ये इंसुलिन जब देते हैं तो गोलियां भी जारी रखी जाती हैं। तो ये तो यकीनन एक बात हो गई। सपोज़ आपको वो 15 यूनिट से स्टार्ट करते हैं और ये आप लगाएंगे रोज़ाना एक मरतबा। ये जो वंस ए डे वाली इंसुलिन्स होती हैं इनको बेसल इंसुलिन्स कहते हैं। इनकी 2-3 खूबियाँ ये हैं कि दिन में किसी भी वक्त लगाई जा सकती है। बेहतर ये होगा कि हर रोज़ आप उसी वक्त लगाएं। रात का वक्त भी हो सकता है, दोपहर का भी हो सकता है, सुबह का भी हो सकता है। जो वक्त आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है वो टाइम पे आप लगाएं, लेकिन हम आम तौर पे रेकमेंड करते हैं रात के टाइम। इस बात से आप ना डरें कि रात को इंसुलिन लगा के सोएंगे तो रात को शुगर लो हो जाएगी, क्योंकि ये वाली इंसुलिन जो बेसल इंसुलिन हैं इनका असर 24 घंटे एक जैसा रहता है। जब 24 घंटे एक जैसा रहता है तो फिर शुगर रात को ज़्यादा लो होने का ख़तरा इसलिए नहीं बढ़ेगा कि आप रात को लगाते हैं। अगर किसी भी वजह से आपकी प्रेफरेंस सुबह लगाना है तो भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से रात को लगाना ज़्यादा बेहतर है। दूसरी इस इंसुलिन की खूबी ये है कि इसको खाने के साथ लगाना ज़रूरी नहीं। अगर आप खाने के साथ लगाना चाहें तो उसमें कोई मुज़ायका भी नहीं, लेकिन उसके साथ लगाना ज़रूरी नहीं। बहुत सारी इंसुलिन्स हैं जो खाने से आधा घंटा पहले लगाना ज़रूरी होती हैं, कुछ इंसुलिन्स हैं जो खाने के फ़ौरी पहले लगाना ज़रूरी होती हैं। ये जो बेसल इंसुलिन्स हैं इनमें कुछ नाम मैं आपको बताऊँगा। ये जो बेसल इंसुलिन्स हैं जो दिन में एक दफ़ा लगती हैं, इसका आम तौर पे खाने से तअल्लुक़ नहीं। उससे क्या होता है कि उससे आपकी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट रहती है। आपको इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि खाना नहीं रेडी या घर से बाहर जाना। एक टाइम फिक्स कर लें। सपोज़ आपने 9 बजे रोज़ाना लगानी शुरू कर दी है, और टाइम वो चूज़ करें जब आप प्रेडिक्टेबली घर होते हैं, यानी ताकि आप ये मिस ना हो। तो 9 बजे सपोज़ आपने लगानी शुरू की तो 9 बजे आपने इंसुलिन लगा लेनी है। खाना भले आप 8:30 खाएँ या 9:30 खाएँ या 10 खाएँ, जो गोलियाँ हैं वो खाने के साथ खाएँगे आप, लेकिन ये वाली बेसल इंसुलिन एक फ़िक्स टाइम पे रोज़ाना उसी वक्त लगा लिया करें। इसके बाद अगर खाना ना भी खाएं तो शुगर के लो होने का ख़तरा इसलिए नहीं होता कि इसका अफेक्ट बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होता है और 3-4 घंटे में तो इसका असर शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि इस बात से ना डरें कि आपने खाना नहीं खाया हुआ। खाना अपने तौर पे खाएं और उसके हिसाब से अपनी गोलियाँ खाएं, लेकिन इंसुलिन को अपने वक्त पे लगाएं। तीसरी बात यह है कि इस इंसुलिन का जो बेसल इंसुलिन हैं इनका अफेक्ट 24 घंटे में एक तकरीबन यूनिफॉर्म होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि बहुत तेज़ी से बढ़े फिर नीचे आए, ऐसे नहीं होता। लेकिन जो बेसल इंसुलिन हैं इसका असर 24 घंटे तकरीबन एक जैसा रहता है। ये 3-4 टीके लगाने के बाद आपका एक जिसको बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट लेवल डेवलप हो जाता है।
تو اس کی ایک تو یہ بات سمجھیے کہ اس کا 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت اگر شوگر ٹیسٹ کر لیں خاص طور پہ خالی معدہ، تو وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ آپ کی ڈوزیج صحیح ہے کہ نہیں صحیح، اور وہ ایک وقت جو ہے وہ بیسٹ ہے، وہ صبح ہے ناشتے سے پہلے۔ سو انسولین، بیزل انسولین آپ روزانہ رات کو لگائیں، اور جو شوگر ٹیسٹ کرنی ہے وہ روزانہ آپ صبح ناشتے سے پہلے کریں۔ تو یہ ہر روز کریں جب تک آپ کی جو ٹائٹریشن جس کو بولتے ہیں ڈوز ایڈجسٹ کرنے کا پروسیس چل رہا، آپ ڈیلی چیک کریں، لیکن ڈیلی آپ انسولین کو نہ ایڈجسٹ کریں۔ 3 دن کے بعد، یعنی آج آپ نے رات کو انسولین لگائی، کل کی، پرسوں کی، ترسوں کی 3 دن کی شوگر آپ ٹیسٹ کریں اور اپنے میٹر کے ساتھ، اور اس کی ایوریج نکالیں۔ سمپل طریقہ ہے، تینوں کو جمع کر کے 3 پہ تقسیم کر دیں، وہ ایوریج ویلیو آ گئی، تو وہ ہونی چاہیے تقریباً 120 سے نیچے۔ آپ اپنے طور پہ اس کو 120 تک لائیں، پھر بعد میں جب اپنے ڈاکٹر سے ملیں گے تو وہ اس کی فائن ٹیوننگ کر کے 120 کے نیچے، اور جو زیادہ بہتر 110 یا 105 وہاں تک لائے گا۔ تو 3 دن کی ایوریج نکالیں، اگر وہ 120 سے زیادہ ہے تو اس سے یہ انفرنس ڈرا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ ڈوز لے رہے ہیں وہ سفیشینٹ نہیں، تو اس کا مطلب آپ کو بڑھانی پڑے گی۔ عام طور پہ ہم لوگ جب انسولین پرسکرائب کرتے ہیں تو جتنی ایکچولی ریکوائرڈ ہوتی ہے اسے تھوڑا کم کہتے ہیں، اس سے اپسیٹ نہ ہو اگر آپ کی شوگر زیادہ ہے 3 دن کے بعد، اپسیٹ نہ ہو کہ انسولین کام نہیں کر رہی۔ اس کا سمپل یہ مطلب ہے کہ جو ڈوز آپ یوز کر رہے ہیں وہ کافی نہیں، اس کو بڑھانا پڑے گا۔ تو پھر آپ 3 دن کے بعد جتنے بھی آپ کو یونٹ پرسکرائب کی گئے ہیں اس کے اندر آپ 2 یونٹ کا اضافہ کر لیں، 15 سے 17 کر لیں۔ اس طریقے سے ہر 3 دن کے بعد 2 یونٹ بڑھاتے ہیں جب تک آپ کی شوگر 120 کے قریب نہیں آ جاتی۔ جب آپ کی شوگر 120 کے اوپر آ جائے، خاص طور پہ 2-3 دفعہ آپ کی 120 کے قریب آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ڈوز ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے، آپ اسی کو جاری رکھیں۔ جب تک آپ کے کھانے پینے میں کوئی میجر چینج نہیں آتی، ویٹ میں کوئی میجر چینج نہیں آتی، تو یہی ڈوز آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر کبھی شوگر لو ہو جائے، 100 سے کم ہو جائے تو 2 یونٹ کم کر لیں، 80 سے کم ہو جائے تو 4 یونٹ کم کر لیں۔ تو جب شوگر لو ہونے کے لیے آپ 3 دن کا انتظار نہیں کریں گے، اگر شوگر آپ کی لو ہو گئی ہے تو پھر آپ فوری طور پہ، جیسے میں نے بتایا، اگر 100 سے کم ہو گئی ہے تو 2 یونٹ کم کر لیں، 80 سے کم ہو گئے تو 4 یونٹ کم کر لیں۔ لیکن اگر آپ کی شوگر بڑی ہوئی ہے تو پھر آپ 3 دن انتظار کریں، پھر بڑھائیں، کیونکہ 3 دن کے بعد اس کا ایک سٹیڈی سٹیٹ لیول ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس میں جلدی نہیں ہوتی، شوگر کو سٹارٹ کرنا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اس کو شوگر کو بالکل ایگزیکٹلی ڈیزائر لیول پہ لانا بہت، اس میں کوئی ارجنسی نہیں۔ اگر کوئی 4-5-6 ہفتے لگ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے انسولین آپ کی بڑھے تاکہ آپ کو لو شوگر کا مسئلہ نہ ہو۔ ویسے تو بیزل انسولین سے زیادہ لو شوگر ہوتی ہی نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں آپ کو بالکل بھی نہ ہو، تاکہ آپ کا اس انسولین کے اوپر کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے۔ اگر آپ ایکسپرٹ بن گئے ہیں تو پھر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی فاسٹنگ شوگر جو ڈیزائر لیول 120 سے بہت زیادہ ہے، سپوز آپ کی 3 دن کی ایوریج 200 سے بھی زیادہ آ رہی ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ابھی ہائپو کا رسک نہیں ہے، پھر 2 یونٹ بڑھانے کی بجائے آپ 5 یونٹ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو شروع میں کچھ دن آپ 5 یونٹ بڑھائیں، اور اس کے بعد جب یہ شوگر قریب ہو جائے 140-150 آ جائے، پھر آپ 2 یونٹ بڑھانے شروع کر دیں تاکہ شوگر لو نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی شوگر 120 سے کے قریب یا اس سے کم ہو جائے لیکن لو شوگر نہ ہو، اور یہ عمل آپ 3-4 ہفتے میں مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلی وزٹ پہ آپ اپنے ڈاکٹر کو جا کے بتائیں کہ میں نے اس طرح سے ایڈجسٹ کر کے یہ انسولین کر کے اس طرح سے میں نے ڈوز سیٹ کر لی ہے، تو آپ کے ڈاکٹر آئی ایم شیور اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ آپ نے کیوں کیا، وہ اس بات پہ بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ڈاکٹر اور مریض مل کر ایک ٹیم بنتی ہے جو ہم ڈائبٹیز کے اگینسٹ جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں دونوں پارٹنرز ہیں، تو اس کو مل کر ڈائبٹیز کو فتح کرنا ہے۔ تو یہ بیزل انسولینز کون سی ہوتی ہیں، اس میں میں کسی بھی کمپنی کو یا کسی ٹریڈ نیم کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن چونکہ آپ کی بہتر اورینٹیشن کے لیے آپ کو پتہ چل جائے یہ کون سی بیزل انسولینز ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو NPH انسولین ہے جو ہیومولن N، یا دوسری آتی ہے ہیومولن N ہے، اور اس طرح کی ایک اور 2 بھی انسولین ہیں میرے ذہن سے نکل گئیں۔ اور اس کے علاوہ جو ماڈرن انسولینز ہے اس میں انسولین گلارجین ہے، لینٹس کے نام سے، یہ ٹوجو کے نام سے آتی ہے، یا انسولین ڈیٹیمر ہے، لیویمر کے نام سے آتی ہے۔
یا اس طرح کے انسولین اور بھی ہیں، تو جو آپ کو پرسکرائب کی گئی ہے وہ ہے انسولاٹارڈ، سوری جو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں، یوملن این یا انسولاٹارڈ، یا پھر آپ کا ہوگی لینٹس یا ٹوجیو یا لیویمل. یہ کچھ مثالیں ہیں بیزل انسولین کی. اگر ان میں سے کوئی آپ کو انسولین دی گئی ہے تو یہ ونس اے ڈے دی جاتی ہے، اور رات کے ٹائم لگانا بہتر ہے، اور اس کی ڈوز کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور یہ بہت یوزفل ہوئے گی، کیونکہ خالی انسولین لگانا کافی نہیں ہے. انسولین کو اس مقدار میں لگانا ضروری ہے جس مقدار سے آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے. تو 120 تک آپ لیں، اگلی وزٹ پہ آپ کی تھوڑی سی فائن سی ٹیوننگ کر کے ہم اس کو فردر ایڈجسٹ کریں گے. تبھی پاسبل ہوگا کہ ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ جو کمپلیکیشنز ہیں ان سے بچا جا سکے. اگر آپ کی شوگر، اس میں ضروری ہے کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ پریڈکٹیبل رہے، یعنی یہ نہ ہو کہ کبھی آپ بہت بڑا کھانا کھائیں، کبھی کم کھائیں، کبھی زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھائیں، کبھی نہ کھائیں، تو پھر آپ کی ڈوز سیٹ ہونا مشکل ہے. تو یہ ہے، اگر شوگر لو ہوتی ہے تو پہلا عمل آپ نے خود یہ کرنا ہے کہ کوئی چیز میٹھی کھا لینی. اس کے اوپر میری ایک سیپریٹ ویڈیو ہے، اس میں میں مزید ٹائم نہیں یہاں لگاؤں گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ. اور بھی اسی طرح کی میں ویڈیوز ریلیز کرتا رہوں گا. مجھے آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے. شکریہ. میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے.